السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی رول، کسی نہ کسی ڈیوٹی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اگر اپنے ماحول کے اندر نظر کو دوڑائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی چیز کو فضول پیدا نہیں کیا۔ سورج کو پیدا کیا، وہ اپنی ڈیوٹی بہت احسن طریقے سے وہ پورا کر رہا ہے، اور اسی طرح چاند وہ اپنی ڈیوٹی، اپنا رول وہ مکمل کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو بھی فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ انسان کا مقصد بہت اعلیٰ، بہت عرفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے انسان اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر عبادت میں اللہ رب العزت کا ذکر بھی آتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا بھی آتا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے رکوع کرنا بھی آتا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، زبان تر رکھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے مومنو، اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے سامنے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول جی کتنا ذکر کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرن کثیرا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بہت زیادہ ذکر کرنا ہے، بکرۃ و اصیلا، صبح شام ذکر کرنا ہے۔ اور پھر اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ دوسری چیز ہے نیت کو خالص کرنا۔ اگر نیت صحیح ہے، درست ہے، اللہ رب العزت کی رضا شامل حال ہے تو وہ عمل چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قابل قبول ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی رضا شامل حال نہیں، اللہ رب العزت کی رضا کو ہم نے شامل نہیں کیا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام نہیں کیا، وہ عمل ضائع کر دیا جائے گا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جب آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، 3 ایسے عمل ہیں جو بہت بڑے ہیں، لیکن ان لوگوں کو، وہ عمل کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم میں پھینک دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک قاری القرآن، حافظ قرآن ہے، ان میں سے ایک شہید ہے، ان میں سے ایک سخاوت کرنے والا سخی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے سوال کیا اے اللہ کے رسول جی یہ اتنے بڑے عمل کرنے والے جہنم میں داخل کیوں کر دیے جائیں گے؟ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ حافظ قرآن کو اللہ رب العزت پوچھیں گے، قاری القرآن کو، کہ تو نے دنیا میں رہ کر کے کیا کارنامہ کیا ہے؟ وہ حافظ قرآن کہے گا اے اللہ جی میں دنیا میں رہ کر کے قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا۔ قاری القرآن کہے گا کہ میں تلاوت قرآن کرتا رہا، لوگوں کو قرآن سے محظوظ کرتا رہا۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، اس نے جھوٹ بولا ہے۔
یہ قرآن کو اس لیے پڑھتا رہا، اس لیے تلاوت کرتا رہا، اس لیے پڑھاتا رہا کہ لوگ اس کو قاری القرآن کہیں، اچھی آواز والا کہیں۔ یہ دنیا میں اس نے کہلوا لیا، اس کا اب جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، اللہ رب العزت اس کو پکڑ کر کے جہنم میں پھینک دے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا آدمی آئے گا، شہید ہوگا۔ شہید ایسا رتبہ ہے شہادت کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر شہید ہوتا ہے، انسان کو شہید کیا جاتا ہے تو اس کی شہادت بعد میں ہوتی ہے، اس کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ رب العزت پہلے ہی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسا رتبہ ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے دربار میں اس سے سوال کیا جائے گا تو نے دنیا میں رہ کر کے کیا کارنامہ کیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص بھی کہے گا اے اللہ تیرے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، اس نے بھی جھوٹ کہا ہے، بس بلکہ اس نے اس لیے شہادت کو اپنایا، اس لیے میرے راستے میں نکلا کہ لوگ اس کو شہید کہیں، اس کو غازی کہیں، اس کو بہادر کہیں، لڑنے والا کہیں، شجاعت والا کہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں کہلوا لیا اس کا اب جنت میں کوئی حصہ نہیں، اس کو بھی پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی طرح تیسرا آدمی سخاوت کرنے والا سخی آئے گا، اللہ رب العزت اس سے بھی سوال کریں گے، وہ بھی کہے گا اے اللہ میں تیرے بندوں کو راضی کرتا رہا، تیرے بندوں کو مال و دولت دیتا رہا۔ اللہ رب العزت اس کو بھی کہے گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ تو سخاوت اس لیے کرتا رہا تاکہ لوگ تجھے سخی کہے۔ دنیا میں لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، آج جنت میں کوئی حصہ نہیں، اس کو بھی پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں پڑا ہوا ایک تنکا اٹھاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کا وہ تنکا اٹھا کر کے اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دیا جائے گا، ترازو میں تولا جائے گا۔ یہ کتنے بڑے عمل ہیں، ان کو اللہ رب العزت ان کے کرنے والوں کو جہنم میں پھینکیں گے، اور یہ چھوٹا سا عمل جو ہے ایک تنکا اٹھانے والا، اس کو اللہ رب العزت تنکے کو اٹھا کر کے اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کے سامنے جھکیں، صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین، ان کو اللہ رب العزت نے ایسے رتبہ نہیں دے دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ میرے سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ میں نے ان کو راضی کر دیا ہے۔ جنت کی بشارتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دنیا میں اللہ رب العزت نے دلوا دی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں، بڑے سے بڑا عمل بھی کریں تو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق اللہ